کچھ دعائیں ہیں وہ سب پڑھ لیجیے. ہر دعا 3 بار. کوشش کریں جب بھی اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے، آپ کتاب کا مطالعہ کریں، کوئی فتویٰ لکھیں اور درس دیں تو اس سے پہلے ان دعاؤں کا معمول بنایا جائے. انشاءاللہ العزیز ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ ہوگی. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت جس کے ساتھ ہو تو اس کا کام بنتا ہے. اللہ کی نصرت نہ ہو تو کام نہیں بنتا. اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا، ادھر رکھو. یہ ساتھی نظر آنا چاہیے. پھول سے یہ پھول زیادہ خوبصورت ہے. ہم ان مصنوعی چیزوں کے چکر میں پڑ گئے، اللہ بچائے. حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. اب یہ احباب علماء طلباء ان کی زیارت بھی تو عبادت ہے، ثواب. تو یہ حائل بن رہے ان مصنوعی چیزوں کے لیے. یہ لوگ بھی عجیب ہے، پتہ نہیں ان میں عقل کب آئے گی. اللہ دے دیں گے کسی دن انشاءاللہ. تو یہ دعاؤں کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، سب کچھ ہے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم ویخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے. فرمائے من لم یسأل اللہ، حدیث ہے، یغضب علیہ. جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے، میرے خزانوں میں کون سی کمی ہے جو تمہیں نظر آئی ہے؟ میری نصرت اور قدرت میں کیا کمی ہے جو تو غیروں کے پیچھے تو بھاگتے، میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ ناراض ہوتے. تو ہم دین کا جو بھی کام کریں تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد ہمارے ساتھ ہوگی، تو اس میں ہمیں کامیابی ہوگی. اور اگر اللہ سے نہیں مانگیں گے، اللہ ساتھ نہیں ہے، تو آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے دعائیں اپنے دل میں محفوظ کر لیں. اور ہمیشہ کے لیے آپ نے کتاب پڑھانی ہے، مطالعہ کرنا ہے تو یہ دعائیں پڑھ کر مطالعہ کرو. آپ نے سبق پڑھانا ہے تو یہ مطالعہ کر کے سبق پڑھاؤ. آپ نے واعظ کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے تو یہ دعائیں پڑھ کر پھر واعظ نصیحت شروع کریں. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دین کا کام نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر کے. تو ایک دعائیں. دوسری بات یہ ہے کہ دین کا کام کریں تو اللہ کی نافرمانی کر کے نہ کریں. اللہ کی نافرمانی کر کے کرو گے تو اللہ ساتھ نہیں ہوگا. نافرمانوں کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا. ان اولیاء الا المتقون. اس کی ایک تو سیاق و سیاق کی تفسیر ہے، اور حضرت حکیم علماء نے ایک یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، جو تقوی سے رہتے. تو نافرمانی سے بچیں گے. حدیث میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظ. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، دین کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر، جب مشکل وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ. میرے بندے میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ تو نافرمان کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا. جو نافرمانی چھوڑ کر کے دین کا کام کرے گا اس کا اللہ ہے.
اس لیے اللہ کو ساتھ لے کر کے ہم نے دین کا کام کرنا ہے. دین کے کام کے سلسلے میں ایک نافرمانی بھی نہیں کرنا. یہ دو چیزوں کو یاد رکھنا. ایک تو اللہ سے مانگنا ہے نصرت مدد، وہ دعائیں ہیں ان کے ذریعے سے مانگنا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ دین کا کام نافرمانی کے ساتھ نہیں ہوتا، پھر اللہ کی نصرت ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ دین کا کام نہیں رہتا، کوئی ہمارے نفس کا کام ہو جاتا ہے، غیر اللہ کا ہو جاتا ہے. میں دعا پڑھتا ہوں، آپ لوگ بھی 3 مرتبہ، اور صرف پڑھنا نہیں بلکہ مانگنے کہ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا صمد يا عزيز يا مغني يا ناصر، يا صمد يا عزيز يا مغني يا ناصر، يا صمد يا عزيز يا مغني يا ناصر. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں جدا تجلی ہے اور اس کی جدا اثرات ہیں. یہ جو 4 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے اندر عجیب تجلی اور عجیب اثرات ہیں. کسی بھی مشکل وقت میں ان ناموں کو پڑھنا شروع کرو، مشکل تمہاری ختم ہو جائے گی. کسی بھی پریشانی میں یہ آپ شروع کریں، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی. یہ ہمیشہ کے لیے آپ کو کام آئے گا. اس ترتیب سے یاد کریں: یا سمدو، یا عزیزو، یا مغنی، یا ناصر. ہمارے اور آپ کی جو 4 دن کی مجلسیں ہیں، یہ بہت قیمتی ہیں. اللہ تعالی ان مجالس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا ہے. دیکھو، ایمان کے بعد اسلام نام ہے 2 چیزوں کا: حلال حرام، جائز ناجائز. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کو پہچانو. جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس کو پہچانو. پھر جو حلال اور جائز ہے اس کو اختیار کرنا ہے، جو حرام اور ناجائز ہے اس سے بچنا. تو ہمارے اور آپ کی مجلسیں حلال حرام اور جائز ناجائز سے متعلق. حلال حرام سے متعلق قرآن کریم کی بے شمار آیتیں، حرام کی مذمت میں اور حلال کی اہمیت میں. احادیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے. میں 2 اکابر کی ارشاد آپ کو سناتا ہوں. معرف قرآن میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع سے رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی انسانیت کی تکمیل اخلاق کے بغیر نہیں ہو سکتی. انسان کی
انسانیت کی تکمیل اخلاق کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اخلاق رزق حلال کے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ما حولہ سے اثر لینا مسلم ہے۔ تو جو چیز آپ کی جسم کا حصہ بنے گا اس سے انسان اثر کیوں نہیں لے گا؟ آپ لوگوں نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ بکری پالنے والوں میں عاجزی اور تواضع ہوا کرتی ہے، اور اونٹ پالنے والوں میں شدت، سختی، تکبر، یہ چیزیں ہوتی۔ تو ما حولہ اونٹوں کی صحبت کا اثر ہے، بکریوں کی صحبت کا اثر ہے۔ فرمایا جو چیز تم نے کھا لی اور آپ کی جسم کا حصہ بن گیا تو اس کا اثر ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر آپ نے حلال کھایا تو اس کا اثر ہوگا، حرام کھا لیا تو اس کا بھی اثر ہوگا، آپ کے اخلاق تباہ ہو جائیں گے۔ آج جو بد اخلاقی ہیں عام ہے، اور اب ہم بھی یہ بھی کہ استاد اور شاگرد کی لڑائی ہے مدارس میں۔ استادوں کو جیسے اسکول کالج میں ہوتا تھا، اب دینی مدارس میں بھی طالب علم استاد کو دھمکیاں دیتا ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ بد اخلاقیاں، بے ادبیاں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے ہم کتاب کی اوراق کو بھی پلٹتے تو آہستہ، تاکہ اس کی کش کی آواز ان کے کان میں نہ جائے۔ ان کے سامنے ہم پانی نہیں پی سکتے، ان کے ادب کا اتنا غلبہ ہوتا تھا۔ لیکن اگر ملا، طالب علم، استاد حرام خور ہو جائے گا تو حرام خوری سے پھر کیا ہے؟ اخلاق تباہ ہو جاتی، بد اخلاقی آ جاتی۔ تو ہمیں اگر انسان بننا ہے تو باخلاق بننا ہوگا، اور باخلاق تب بنیں گے جب ہماری روزی کیا ہوگی؟ حلال ہوگی۔ دوسرا ارشاد حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا ہے، فرماتے ہیں کہ 80% دین کا تعلق رزق حلال سے۔ جو حلال کھائے گا 80% دین پر خود بخود چلے گا، اس کو کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خانقاہ میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف روزی حلال بنا دے 80% دن پر چلے گا۔ جو 20% ہے اس میں 10% کا تعلق بے نمازی کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیزوں سے احتراز کرنا ہے، اور نمازی اور دیندار لوگوں کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانا ہے، یعنی بازاری کھانوں سے احتراز کرو۔ بازار میں اکثر کھانا جو پکایا جاتا ہے تو پکانے والے اکثر کیا ہے؟ بے نمازی ہوتے۔ آج ملا کو بھی بڑا شوق ہے، ویسے آ گئے آج فلاں ہوٹل میں کھانا ہے، آج فلاں میں کھانا ہے، فلاں میں کھانا ہے، تو کھاتے رہو، دنیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کھانوں کی جو لذتیں ہیں وہ دنیا میں کہاں اٹھائیں؟ اللہ پاک نے جنت میں ہمیں اعلیٰ قسم کے کھانے، لذائذ وہاں پر رکھے، آپ کھائیں۔ دنیا کے کھانوں کا اتنا شوق رکھنا
کہ ایمان و اسلام کے اعتبار سے ہم پستی میں چلے جائیں یہ قبول ہے، لیکن بازار کا کھانا چھوڑنا قبول نہیں. اتنا خوگر بننا، عادی بننا کہاں ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آدمی خود بھی سوچے یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے اسلاف نے کہاں ایسے کی کہ ہم اس کے ایسے عادی بن گئے کہ نہ ہو تو گوئے کہ ہمارا درجہ کم ہو گیا. ہم نے ہوٹلوں میں کھانے نہیں کھائے تو پھر ہمارا درجہ کم ہو جائے. کہاں ہے؟ تو 10% دین کا تعلق اس سے، اور 10% کا تعلق اچھے ماحول سے. خانقاہوں کے ماحول میں، تبلیغ کے ماحول میں، نیک اور صالح علماء کے ماحول میں رہو گے تو 10% کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اور اگر ماحول اچھا اختیار نہیں کرو گے تو 10% دین سے محروم رہو گے. اس طرح 100% دین پر چلو گے. تو زیادہ تر تعلق کس سے ہے؟ حلال حرام سے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ احمد ممتاز کو ایک اور جگہ حلال حرام حلال حرام حرام، کوئی اور مسئلہ اس کو ملتا ہی نہیں. آپ لوگ بتائیں پورا اسپتال کینسر کی بیماروں سے بھرا ہوا ہے، تو آپ کینسر کی دوا دیں گے یا کسی اور بیماری کی دوا دیں گے؟ جو کینسر. آج حلال حرام مسئلے کی کتنی ضرورت ہے. حلال حرام کی ضرورت اللہ معاف فرمائے جو بظاہر دیندار تاجر ہے، مسلمان ہے، وہ بھی نہیں سمجھتا. اس کے آپ کاروبار تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حرام میں کیسے مبتلا ہے. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ حج پر گیا تھا تو ایک وہ شخص جو زکوٰۃ کے علاوہ کروڑ پتی ہیں، کروڑوں روپے دین پر خرچ کرنے والے، اس نے کہا کہ میں نے ایک بھینس والے کو قرضہ دیا ہے اور وہ قرضہ دے کر اس نے بھینس خریدی ہے، تو اس کے ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ آپ نے دودھ اس قیمت پر، یعنی کچھ کم قیمت پر مجھے دینا ہے، بیچنا ہے. کہتے میں نے اسے کہا کہ یہ تو آپ نے سود کا معاملہ کیا. کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، یہ تو سود کا معاملہ ہے. صدقات کرنے والا زکوٰۃ کے علاوہ بھی وہ سود میں مبتلا ہے. اب سود کا گناہ کتنا بڑا ہے. الربا 73 بابا. کتنے درجات ہیں ربا کے؟ 73 73 ابواب. کتنے؟ ایسرها مثل ان ينكح الرجل سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ جیسے کوئی حقیقی ماں سے منہ کالا کرے. سود کے گناہ میں مبتلا ہے. ہوتے ہیں درہم الربا یاکلہ الرجل وهو یعلم. ایک درہم ربا اشد من 36 زنیت. ایک درہم سود کا جس کو کوئی کھائے اور جانتا ہو کہ سود کا ہے تو 36 زناؤں سے بدتر ہے. تو سود کے گناہ میں مبتلا. تاجر کے معاملات دیکھو تو معاملات فاسدہ میں مبتلا.
معاملات باطلہ میں مبتلا. یہ تو آپ کسی کو چھیڑیں گے بس آپ کو چلے گا. آپ کسی دکاندار کو بھی اٹھائیں، بہت کم ایسے ہوں گے جو صرف اپنے سرمایہ سے کام کرتے ہیں، دوسروں سے سرمایہ لے کر کہ ہم نے شرکت کی ہے یا مزاربت کی ہے، لیکن وہ شرکت بھی فاسد ہے، وہ مزاربت بھی فاسد. ہم سے تو جو بھی ملا ہے یہی کہ اس نے کہا میں نے فلاں کو پیسے دیے ہیں، میں کچھ لیتا نہیں ہوں، وہ کسائی ہے لیکن ہفتے میں 2-3 کلو گوشت دیتا ہے. یہ 2-3 کلو گوشت تو سود نہیں. یہ سناروگا میں وزیرستان میں دورہ تتوا ہے کہ بھائی اس طرح ہم نے پیسے لیے ہیں تو لیکن حساب تو ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم تو ویسے کچھ پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا نفع. اب سرمایہ کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے سرمایہ نے کتنا کمایا اور پھر اس کا حصہ کتنا بنتا ہے. آپ نے کم دیا تو آپ حرام خور ہو گئے، زیادہ اس کا بنتا ہے، زیادہ دیا تو وہ حرام خور بن جاتا ہے. کوئی شریعت کے اصول کی پابندی نہیں. آپ کسی کو بھی چھیڑیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان مسائل کی کتنی ضرورت. علماء نے جو تجارتیں شروع کی ہے، ایک ملا ہے تو اس نے کہا میں تو لوگوں سے بڑی خیرخواہی کرتا ہوں، یہ وہ، اور میں سال میں 1 مرتبہ پیسہ لیتا ہوں. میں نے کہا جب سال میں 1 مرتبہ آپ پیسے لیتے ہو تو اس وقت آپ کا سارا سرمایہ موجود ہوتا ہے. کہتا ہے تقریباً 90% لوگوں کی ذمہ دین اور ادار ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ ادار میں دیون میں تو شرکت کسی مذہب میں بھی جائز نہیں. تو آپ کیسی شرکت لوگوں سے پیسے لیتے ہو؟ اب یہ مل ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. کہتے وہ 1 مہینے میں آ جاتے ہیں. میں نے کہا 1 مہینے میں آ جاتے ہیں، ابھی تو نہیں ہے نا. اور جب وہ آتے ہیں تو آپ نے جو لوگوں سے مال لیا ہے وہ چلا جاتا ہے. تو یہ کہاں جائز ہے؟ یہ مولانا ہے. کہتے میں نے پوچھا. میں نے کیسے پوچھا؟ یہ تو واضح بات ہے، چاروں مذاہب کا اتفاق ہے، کسی ایک مذہب میں بھی اختلاف نہیں ہے. اور عقل بھی مانتی ہے کہ جو سرمایہ حاضر نہیں ہے اس میں آپ تصرف ہی نہیں کر سکتے. تو اموال کی شرکت میں سرمایہ کا موجود ہونا، حاضر ہونا کیا ضروری ہے. تو علماء کو یہ مسائل معلوم نہیں. کسی آپ کو اٹھائے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حلال حرام کے مسائل کی کتنی بڑی ضرورت ہے. تو شرن بھی اس کی کتنی بڑی ضرورت ہے. یہ تو 2 قول آپ سمجھ میں آ گئے. اب دیکھو 2 حدیثیں بھی یاد رکھیں. ابن کثیر میں لکھا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طلعت هذه الآیہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ آیت تلاوت کی گئی. کون سی آیت؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. وہ لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھایا کرو. فقام سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے. وقال، اور عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری ہر دعا قبول ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد اطیب مطعمک، اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ. اے سعد کھانے کو حلال بنا دو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. مولانا دیکھو رزق حلال کی کتنی بڑی اہمیت ہے.
الدعا هو العبادہ، عبادت ہے نا، تمہاری یہ دعا کی عبادت تب قبول ہوگی جب تمہارا کھانا کیا ہو؟ حلال. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاک چیز کو قبول کرتے ہیں، اور جو انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا ہے وہی حکم عام ایمان والوں کو بھی دیا ہے. انبیاء علیہ السلام کو فرمایا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ پھر اچھی عمل کرو. اور ایمان والوں سے فرمایا اے الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں وہ کھایا کرو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، لمبے سفر پر ہوگا، اشعث اغبر، بال پرا گندا اور گرد پڑا ہوا ہوگا، یمد یدہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا وہ ہوگا اور کہے گا یا رب یا رب. دعا کے مقبول ہونے کے اسباب جمع ہوں گے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، خستہ حال کی دعا قبول ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانا آداب دعا میں سے ہے، پکارے کبھی اللہ کو یا رب یا رب. لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، پیٹ میں کھانا، وَمَشْرَبُهُ حرام، پانی حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، وَغُذِيَ بِالْحَرام، پورا جسم حرام سے پلہ ہوا ہوگا. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیوں تک قبول ہوگی؟ تو حلال سے عبادتیں قبول ہوتی ہیں، حرام سے عبادتیں ختم، قبولیت ختم. اس لیے حرام حلال، جائز ناجائز، یہ جو مجالس ہیں، یہ حلال حرام جو اللہ کا قانون ہے، تو اللہ کے قانون کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ پاک نے ان مجالس کی بھی بڑی قیمت رکھی ہے. تو اس سلسلے میں کہ ان مجالس کی کیا قیمت ہے، ان مجالس کی کیا قیمت ہے، حضرت خطیب بغدادی اور امام نووی رحمہم اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً ایک روایت نقل فرمائی ہے، اور ان حضرات نے اس روایت پر کوئی کلام نہیں کیا، اگرچہ دوسرے محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن فضائل کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجلس فقہ، مجلس خیر من عبادت 60 سنہ. مجلس فقہ، فقہ سے مراد احکام، مسائل، احکام اور مسائل کی ایک مجلس خیر من عبادت 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہمارے اور آپ کی کتنی مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ؟ 4. تو 4 کو 60 پہ ضرب دو، 250 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہاں ایک تابعی ہیں حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے درجے کے جلیل القدر تابعی، لکھا ہے صلی خلف ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں. یہ خود بھی اور ان کی گھر والی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہیں. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین
کہ جو اقوال تھے تو یہ تصنع سے خالی تھے، بناوٹ سے، مبالغات سے، حقیقت پر مبنی۔ اب ان کا قول ہے، شاباش سناؤ، لأن افتیا یومم بعدل وحق، لأن افتیا یومم بعدل وأحب الی من ان اغزو سنہ، غزا اغزو سنہ، فرماتے ایک دن میں فتوے کا کام، احکام کا کام کروں حق اور عدل و انصاف کے ساتھ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے 1 سال جہاد میں لگانے سے۔ جہاد میں کتنی مشقتیں ہیں؟ 1 سال جہاد کے مشقتوں کے مقابلے میں 1 دن اللہ تعالی کے قانون کا کام، لیکن حق اور انصاف کے ساتھ۔ کل کسی نے ایک پیغام بھیجا تھا کہ حکیم الامہ کو اس نے فرمایا کہ مسائل کا کام بہت نازک کام ہے، ہر ایک کو مسائل میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ میں حاصل بیان کرتا ہوں۔ فرمایا مجھے بھی فقہی مسائل میں بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ آج تو ہم بے باک ہو گئے، ہر ملا مسئلہ بیان کرتا ہے، مجتہد بنا ہوا ہے۔ فرمایا آسان بات نہیں، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون اپنی طرف سے بیان کرنا یہ افتراء علی اللہ میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مسروق رحمہ اللہ نے مسائل کے کام، مسائل کے سیکھنے سکھانے کو کتنا بڑا کام بتلایا کہ 1 سال جہاد میں وقت لگانا اس سے زیادہ مجھے یہ بات محبوب ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بزازیہ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے، طلب العلم والفقہ، طلب العلم یا علم سے مراد کیا ہے؟ یہ عطف تفسیری، یعنی فقہ، احکام کا علم، احکام کے علم کو طلب کرنا، اذا صحت النیہ، جب نیت کیا ہو؟ صحیح ہو، افضل من جمیع اعمال البر، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، نیکی کے کام ہیں، ان سب سے کیا ہے؟ یہ بہتر ہے۔ اس لیے ہماری یہ مجالس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں، بہت اونچے ہیں، بس اللہ قبول فرمائے۔ ایک بات آپ کو اور، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ارشاد ہے، وہ صاحب مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں لا ينبغي للرجل ان يعرف بالشعر والنحو، فرمایا یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑا نحوی ہے، بڑا شاعر ہے، آج ہے نا فلاں بڑا نحوی ہے، فلاں بڑا شاعر ہے۔ فرمایا شعر کی نسبت سے مشہور ہونا، نحو کی نسبت سے مشہور ہونا، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا لأن آخر امرہ، شعر و شاعری اور علم نحو کا آخری انجام کیا ہے؟ فرمایا لأن آخر امری الی المسألہ وتعلیم الصبیان، شاعر کا، شعر شاعر کا انجام مانگنا، بھیک مانگنا۔ شاعر اشعار سناتا ہے، کوئی 5 روپے رکھتا ہے، کوئی 10 روپے، اور زور لگاتا ہے، کوئی زیادہ رکھے۔ وہ ایک رئیس تھے، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو کسی گانے والی کو بلایا، تو وہ گا رہی تھی، تو وہ گانا گا کر کہتے اس کے لیے لکھو 1000 اشرفیاں، تو پھر وہ اور زور لگاتی،
پھر تھوڑا کہ 1000 اور لکھو. تو اس طرح وہ بیچاری زور لگا لگا کر کے اور یہ لکھواتا گیا. صبح کو جا کر کہ بھائی وہ جو آپ نے لکھوایا ہے. اس نے کہا آپ زبان سے کچھ کہہ کر ہم کو خوش کر رہی تھی, ہم زبان سے کہہ کر تجھے خوش کر رہی. نہ آپ نے کچھ دیا نہ ہم کچھ دینے والے. لینا دینا نہیں ہے. ہاں یہ زبانی جمع خرچ ہے. آپ بھی زبان سے کچھ کہہ کر ہم خوش ہو رہے تھے, ہم بھی زبان سے کچھ کہہ کر کے آپ کو خوش کر رہے. تو یہ کہ لینے دینے کے کام نہیں ہوگا. تو شعراء زور لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں ہمیں پیسے. خصوصاً پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی نظم پڑھتا ہے تو لوگ پیسے دیتے نہیں دیتے. تو شاعر کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی مصرع کہوں جس میں لوگ خوش ہو کر کے کچھ پیسے دیں. کہتے ہیں شعر و شاعری کا انجام ہے کہ آدمی لوگوں سے پیسے مانگتا ہے, بزبان حال مانگتا ہے, بزبان کال مانگتا ہے, لیکن سب جانتے ہیں. اور علم نحو کا انجام کیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں. آپ جانتے ہیں نخمیر وغیرہ یہ بچے پڑھتے ہیں ابتدائی. آگے فرمایا ولا بالحساب, یہ بڑا حساب دان ہے, منٹوں میں حساب کر لیتا ہے. تو حساب دانی کے ساتھ مشہور ہونا یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کیوں؟ لأن آخر امرہ الی مساحت الارض, اس کا انجام کیا ہے کہ زمینوں کو ناپو, ضرب جمع تفریق یہ کرتے رہو, وسیع انجام. حساب دان کا یہی کام ہے, جمع تفریق کرو, تقسیم کرو, ضرب کرو, زمینوں کو ناپو. اور آگے فرمایا ولا بالتفسیر, کہتے ہیں فلاں جگہ دورہ تفسیر ہے, فلاں جگہ دورہ فلاں کا بڑے مفسر ہے. ہاں فرمایا تفسیر کے ساتھ مشہور ہونا یہ بھی بڑا کمال نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کون کے فرما رہے ہیں؟ حضرت امام محمد رمضان فرماتے. فرمایا کیوں؟ لأن آخر امرہ, اس لیے کہ تفسیر کا آخری امر اور معاملہ کیا ہے؟ الی التذکیر والقصص, نصیحت کی باتیں اور قصے واقعات بیان کریں گے. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے قرآن میں, یونس علیہ السلام کا قصہ ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, فلاں قصہ ہے, یہ قصے بیان کرے گا. لوگوں کو آپ نے نصیحت کر لی, گاڑی میں آپ نے پیٹرول ڈال دی, یہ پیٹرول ڈالنے کا کام کر رہے ہیں. فرماتے ہیں بل یکون, کیا کمال ہونا چاہیے, کمال کی بات کیا ہے, کمال کا علم کیا ہے جس کے ساتھ یہ مشہور ہو جائے. فرماتے بل یکون علمہ فی الحلال والحرام, کس میں ہو؟ پر میں حلال حرام کو جانتا ہوں. کس کو جانتا ہوں؟ حلال حرام کو جانتا ہوں. وما لا بد منہ من الاحکام, اور وہ احکام جو ضروری ہے اس کا علم رکھتا. اصل راستہ اس سے طے ہوتا ہے. بولے سے جس کو راستے کا پتہ نہ ہو, آپ گاڑی میں پیٹرول ڈالے لیکن آپ کو منزل کا پتہ نہیں ہے, راستے کا پتہ نہیں ہے, تو آپ گاڑی کہاں لے جاؤ گے؟ پیٹرول بھی ڈالا, سب کچھ کیا, لیکن آپ کو راستے کا علم ہی نہیں ہے کہ مجھے کس سڑک پہ جانا ہے. تو احکام کا سڑک, یہ حلال یہ حرام یہ ہے. تو حلال حرام اس سے آپ کی شہرت ہونا چاہیے, اس میں آپ کو کمال حاصل ہونا چاہیے. اور وہ احکام جو ضروری ہے اس کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا, انسان چل نہیں سکتا. ان احکام کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. آج حلال حرام اور جائز ناجائز کا علم. کرڑا میں ایک جگہ دعوتی بڑا مدرسہ تھا, اس میں تو وہاں پر میں نے کہا کہ تمہارے محلے کی ایک عورت ہے
اس رمضان کا مہینہ ہے، اس نے آ کر کے مسئلہ پوچھا کہ میری عادت طہر میں 25 دن ہے اور حیض میں 6 دن ہے، ابھی مجھے 20 دن طہر کے بعد خون نظر آیا۔ کتنے دن پہلے؟ 5 دن پہلے نظر آیا۔ تو اب یہ جو خون مجھے نظر آیا، اس کو میں حیض سمجھ کر کے روزہ توڑوں یا استحاضہ سمجھ کر روزہ جاری رکھوں؟ استحاضہ مستحاضہ عورت روزہ رکھے گی نا، اور حیض والی نہیں رکھے گی۔ حیض سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، استحاضہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اب یہ بیٹھی تھی، دوسری پہنچ گئی، وہ دوسری عورت نے کہا کہ میری بھی عادت 25 دن طہر اور 6 دن حیض کی ہے، مجھے 21 دن طہر کے بعد، یعنی عادت سے کتنے دن پہلے؟ 4 دن پہلے خون نظر آیا ہے۔ اب اس خون کو میں حیض سمجھوں اور روزہ توڑ دوں، یا اس خون کو میں استحاضہ سمجھ کے روزہ جاری رکھوں؟ آگے پتہ نہیں کتنے دن خون چلے گا، یہ تو معلوم نہیں، غیب کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا یہاں ہر مولوی مجتہد بن جاتا ہے، مفتی بھی نہیں، کہ 15 دن کے بعد جب بھی خون نظر آئے تو اس کو حیض سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے کہا کس کتاب میں؟ یہ کس کتاب میں؟ 15 دن کے بعد خون حیض بن سکتا ہے، یہ تو ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ حیض ہو، یہ کہا ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ ایام عادت سے پہلے خون آنے کی کل صورتیں کتنی ہے اور ان کے احکام کیا ہے؟ تو ملا کو پتہ نہیں۔ اب آپ لوگ جو نئے ہیں، کسی کو پتہ ہے کہ عادت سے پہلے خون جو آتا ہے تو اس کی کل صورتیں کتنی ہے، پھر ان میں سے ہر صورت کا حکم کیا ہے؟ اب ان 2 عورتوں کو عادت سے پہلے خون آیا ہے، ایک کو 7 دن پہلے آیا ہے، ایک کو 5 دن پہلے آیا ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ یہ کس صورت میں داخل ہے؟ پھر اس کا حکم کیا ہے؟ اب اگر یہ استحاضہ ہے، آپ نے روزہ توڑوا دیا تو گناہ کا کام کیا نہیں کیا۔ اس کا روزہ، یہ حیض ہے، روزہ ٹوٹ گیا اور آپ نے کہا کہ روزہ رکھو، تو بلا وجہ آپ نے اس کو روزہ رکھوایا۔ اب یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ ہم سری لنکا میں گئے تھے تو وہاں پر بھی عورتوں کو حیض آتا تھا، انہوں نے کہا ہمارے عورتوں کو حیض آتا ہے۔ میں نے کہا عجیب ہے۔ وہ سعودی گئے وہاں، کہتے یہاں بھی عورتوں کو حیض آتا ہے۔ یہ مختلف قوموں کو میں نے پوچھا، کہتے بلوچ قوم کی عورتوں کو بھی حیض آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر قوم کا مسئلہ ہے، ہر علاقے کا، ہر ملک کا مسئلہ ہے، لیکن آج حیض، نفاس، استحاضہ کے مسائل کس کو آتے ہیں؟ بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو نہیں آتے، اور کوئی سیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ایک ساتھی، جو ساتھی ہم پر رہیں گے، تو ان کو زور کے بعد یہ کتاب احکام حیض پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کتنے مسائل ایسے تھے جو ہم کو معلوم ہی نہیں تھے، اور دیکھو یہ کتنے ضروری مسائل۔ تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلال حرام اور وہ احکام جو ضروری ہے ان میں کمال حاصل کرنا، یہ ہے کمال حقیقی۔ تم ایسے باکمال بن جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی تعریف نہیں فرمائی؟ فرمایا عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ اور اس کمال کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کیا کی۔ علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے کہا ہے اخذ ید معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال انی احبک یا واللہ انی احبک یا معاذ، اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔
محبوب بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف 1000 عابد، ایسے عابد جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، ایک طرف ایک عالم جو احکام کو جاننے والا ہے۔ فرمائے یہ 1000 عابد مر جائیں، یہ عالم بچ جائے، نقصان کم ہے۔ یہ عالم مر جائے، یہ 1000 عابد بچ جائے، یہ نقصان زیادہ ہے۔ موت 1000 عابد قائم اللیل صائم النہار اہون من موت عالم بصیر بحلال اللہ وحرام۔ حلال حرام کو جاننے والا عالم، اس کی کیا قیمت ہے؟ اس لیے بھائی ان مجالس میں آپ لوگ حلال حرام جانیں گے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ لوگوں کی قیمت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرما دے۔ ایک امام شافعی کا قول بھی یاد رکھیں۔ آج کل لوگ فقہا پہ تبصرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان لم یکن الفقہاء العاملون، ان لم یکن الفقہاء العاملون اولیاء اللہ، اگر یہ فقہاء کرام علیہم الرحمہ یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں، فما للہ ولی، پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم اور مفتی رشید احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سلطان الاولیاء تھے، کیا تھے؟ لیکن ان کو ولی کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ اجتہاد کا درجہ ولایت سے اوپر ہے، اجتہاد کا درجہ ولایت سے اوپر ہے۔ ہر مجتہد ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی مجتہد نہیں ہوتا۔ تو حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ یہ اولیاء اللہ ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، جو فقہ کرام کا گستاخ ہوگا اللہ اس کو گمراہ کرے۔ جس نے کسی فقیہ کی گستاخی کی، اس کے مقدر میں گمراہی ہے۔ من آذالی ولیہ فقط آذنتہ بالحرب، اللہ تعالی کا اعلان ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھے گا تو میرے طرف سے اعلان جنگ ہے، اور جنگ میں دشمن کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس چیز کو چھیننے کی اور ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سب سے قیمتی چیز ایمان اور اسلام ہے۔ اس لیے ایسے گستاخوں کا اللہ تعالیٰ ایمان کو، اسلام کو چھین لیتے ہیں۔ جس نے بھی فقہ کرام کی گستاخی کی ہے، آپ یاد رکھیں، لکھ لیں اس کو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ گمراہ، وہ کسی فرقے میں چلا جائے گا، نکل جائے گا۔ اور یہاں پر جو لکھا ہے الفقہاء العاملون، یہ عاملون فقہاء کی صفت ہے۔ یہ کون سی صفت ہے؟ ہاں، اس کو صفت مادحہ کہتے ہیں۔ فقیہ بدعمل نہیں ہوتا، فقیہ بے دین نہیں ہوتا، بے دین فقیہ ہو نہیں سکتا، وہ تو مفتی ماجن ہے، دین بیچنے والا۔ فقیہ کیا ہوتا ہے؟ بعمل ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ میں اس اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو وہ ہے کہ اللہ کی دو قسمیں، ایک وہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے، ایک وہ اللہ جو رحمان اور رحیم، یہ مطلب ہے۔ یہاں صفات تخصیص کے لیے نہیں ہے، یہ صفات کس ہے؟ صفات مادحہ، اس کو صفات مادحہ۔ تو یہ بھی مدح کے طور پر ہے کہ فقہاء وہی ہوتے ہیں جو بعمل ہوتے ہیں، جو بعمل نہیں ہے وہ فقیہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
ایک قول اور بھی حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں کہ حلال حرام کا علم حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ کتنی قیمتی ہو جاتے ہیں کہ ان کی رہنمائی یہ دین کی حفاظت ہے. اللہ اکبر. حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی مجلس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے، تو جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تو وہ فرماتے کہ کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے ہے. اس زمانے میں عام حضرات محدثین اور فقہاء رحمہ اللہ سمجھتے تھے کہ گہرائی اور عمیق علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے تلامذہ کے پاس ہے. تو حضرت بشر بن الولید رحمہ اللہ وہ عرض کرتے کہ میں ان کا تلمیذ ہوں. فرمایا اس مسئلے کا جواب دو. یہ جو کسی نے مشکل مسئلہ پوچھا اس کا جواب دو، تو پھر وہ اس مسئلے کا جواب دیتے. جب وہ جواب دیتے تو حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے تھے التسلیم للفقہاء التسلیم سلامۃ فی الدین. التسلیم للفقہاء، جو فقہاء کرام رحمہ اللہ کے سامنے سر خم تسلیم کر لے تو اس میں دین کی سلامتی ہے. حلال حرام جائز ناجائز کو جاننے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رہنما بنائیں گے کہ جو آپ کے سامنے جھک کر آپ کی رہنمائی میں دین پر چلے گا اس کا دین کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا. دین کی سلامتی فقہاء. آج ہم فقہاء سے باغی ہو گئے، ادھر ادھر بھاگ. اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. بات یہ ہے کہ آپ لوگ ارادہ رکھیں کہ ہم نے حلال حرام سیکھ کر اس کو آگے کیا کرنا ہے؟ پھیلانا بھی ہے. آج کل ملا دنیا کے کام میں لگتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو میں دنیا کما کر کچھ پیسے دین پہ لگاؤں گا، یہ بھی بڑا کام ہے. تو اس کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک ارشاد یاد رکھنا. وہ فرماتے ہیں لأن أتعلم بابا من العلم لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما. میں علم کا ایک باب، ایک مسئلہ سیکھ لوں پھر وہ میں کسی مسلمان کو سکھاؤں. احب الی من ان تکون لی الدنیا کلها. یہ فاجعلها فی سبیل اللہ، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ پوری دنیا مجھے مل جائے اور میں پھر اس پوری دنیا کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں. احب الی من ان تکون لی الدنیا کلها فاجعلها فی سبیل اللہ. سمجھ گئے؟ لأن اتعلم بابا من العلم فاعلمه مسلما احب الی من ان تکون لی الدنیا كلها فاجعلها فی سبیل اللہ. کتنی بڑی بات فرمائی اور ہم سمجھتے کہ تو اس لیے حلال حرام کو جان کر سمجھ کر امت میں پھیلانا، آگے عام کرنا، تو یہ بہت بڑا کام ہے، معمولی کام نہیں ہے. تو آپ لوگ ارادہ کر لیں کہ ہم نے سیکھنا بھی ہے اور ہم نے اس پر عمل کرنا بھی ہے اور ہم نے آگے اس کو پھیلانا بھی ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ہمارے اور آپ کی مجلسیں بہت قیمتی ہیں، ان کو قیمتی سمجھیں. یہ تو تھوڑی ترغیبی بات تھی. آگے
کچھ تمہیدی باتیں، جو مسائل آگے ہم بیان کریں گے ان مسائل کے لیے بطور تمہید کی کچھ باتیں۔ ان میں سے نمبر 1، جس طرح مذاہب اربعہ میں اتباع ہوا سے بچنے کی خاطر تقلید شخصی واجب ہے۔ تقلید شخصی، اسی طرح فقہ حنفی میں بھی اتباع ہوا سے بچنے کے لیے راجح مفتیٰ بھی اور مشہور قول پر فتویٰ اور عمل واجب ہے۔ بولی سر، اب دیکھو اس کی تفصیل تھوڑی سمجھو، ہر چیز کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم مانتے ہیں کہ ائمہ اربعہ علیہم الرحمہ یہ مجتہد ہیں اور حق ہے، اور ہر مجتہد ماجور ہے۔ کیا ہے؟ ان کان مصیبا فلہ اجران وان کان مخطئا فلہ اجر۔ ہر صورت میں مجتہد ماجور ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ تقلید شخصی کیا ہے؟ واجب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی اجازت دی جائے تو اب خواہش پرستی کا زمانہ ہے۔ ایک مجتہد نے ایک حکم لگایا، اس نے تو تحقیق کی بنیاد پر لگایا، کچھ اصول اور قواعد کو نصوص سے مستنبط کر کے ان کی روشنی میں لگایا، اور ہم اس حکم کو اختیار کریں گے اس بنا پر کہ اس سے میری خواہش پوری ہو رہی ہے۔ وہ تحقیق صحیح ہے غلط ہے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ مثلا کسی کی خواہش ہے کہ میں اپنی بیوی سے بھی استمتاع کرتا رہوں اور اپنی ساس کو بھی چاٹتا رہوں، اس سے بھی استمتاع کرتا رہوں، اور بیوی کی حرمت پر اور علت پر کوئی اثر نہ پڑے، اس کے نکاح پر کوئی اثر نہ پڑے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید چھوڑ کر امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کرتا ہوں۔ اب انہوں نے اس بنیاد پر ان کی تقلید نہیں کی کہ انہوں نے جن دلائل، جن اصول اور قواعد کی بنا پر یہ حکم لگایا ہے، کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، سمجھ گئے؟ تو ان دلائل سے سروکار نہیں ہے۔
ان کی خواہش ہے، طلب ہے کہ مجھے ادھر بھی محبت ہے ادھر بھی محبت ہے. موت سے پہلے، آج لوگ کہتے ہیں نا موت سے پہلے پھر توبہ کر لوں گا، تو خواہش پرستی حرام ہے. خواہش پرستی کیا ہے؟ حرام. تو اگر اجازت دی جائے کہ جس امام کا قول تمہیں چاہیے اس پہ عمل کرو، تو اس امام نے تو وہ قول کیا ہے تحقیق کی بنیاد پر، خواہش کی بنیاد پر نہیں. اور یہ عمل کرنے والا اس پر عمل کر رہا ہے کس کی وجہ سے؟ خواہش کی وجہ سے. تو یہ اس پر عمل کی وجہ سے خواہش پرست بن رہا ہے، اور خواہش پرستی کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طریقہ پر ایک مذہب کے اندر آپ نے مختلف جگہوں سے مختلف فتوے لے لیے. ادھر سے لیا وہ خواہش کے خلاف، ادھر سے لیا ادھر سے. ایک فتویٰ آپ کو خواہش کے مطابق ملا تو کہتے میں اس پر عمل کرتا ہوں. نہیں، آپ یہ دیکھو کہ جو فتویٰ اقوال متعددہ کی صورت میں راجح قول، مفتہ بہی قول یا مشہور قول اس پر مبنی ہے، وہ فقہ حنفی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے فقہ حنفی پر چلنا ہے. کس پر چلنا ہے؟ اور فقہ حنفی نام ہے راجح قول کا، فقہ حنفی نام ہے مفتہ بہی قول کا، فقہ حنفی نام ہے مشہور قول کا. تو مرجوح قول کا نام فقہ حنفی نہیں ہے، اور غیر مفتہ بہی قول کا نام فقہ حنفی نہیں ہے، اور شاذ قول کا نام فقہ حنفی نہیں ہے. تو جو فتویٰ فقہ حنفی پر مبنی ہے، خواہ وہ آپ کے خواہش کے مطابق ہو یا مطابق نہ ہو، اسی پر آپ نے عمل کرنا ہے. اس کے خلاف اگر آپ عمل کرو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ خواہش پرست بن جاؤ گے. اور یہ بات حضرت حکیم الامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے. میں نے کہا شکر ہے کہ بڑوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی، اور عوام کے لیے خصوصیت سے یہ تاکید فرمائی ہے کہ وہ کسی ایک مفتی جس پر اعتماد ہو بس اس سے پوچھے، لیکن سارے مسائل اس سے پوچھے. یہ نہیں کہ ایک مسئلہ خواہش کے مطابق ایک کر رہا ہے تو وہ لیا، دوسری جگہ میں انہوں نے خواہش کے خلاف کہا، دوسرے نے اس کو خواہش کے مطابق تو دوسرے کے پاس چلا گیا. تو یہ خواہش کے پیچھے گھوم رہا ہے، شریعت کے پیچھے نہیں گھوم رہا. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اتباع ہوا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فقہ حنفی پر چلیں. اور فقہ حنفی کس چیز کا نام ہے؟ راجح قول، مفتہ بہی قول اور مشہور قول کا نام ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ذرا ان کو سناؤ کتاب میں. صفحہ نمبر 19 نکالا. حرام ہے اتفاقاً و اجماعاً. حوالہ جات ملاحظہ ہوں. حوالہ نمبر 1، وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْوَاجِبَ اتِّبَاعُ مَا تَرْجِيحُهُ عَنْ أَهْلِهِ قَدْ عُلِمَ. شرح خود رسم المفتی صفحہ 7. اس شعر میں الواجب کے لفظ بتا رہا ہے کہ راجح قول پر عمل اور فتویٰ واجب ہے، اور ظاہر ہے کہ جب راجح پر واجب ہے تو اس کے خلاف مرجوح پر حرام ہوگا. حوالہ نمبر 2، وقد نقل الإجماع على ذلك في الفتاوى الكبرى للمحقق ابن حجر المكي رحمه الله تعالى، قال في زوائد الروضة: إنه لا يجوز للمفتي والعامل أن يفتي أو يعمل بما شاء من القولين أو الوجهين من غير نظر، وهذا لا خلاف فيه. وسبقه إلى حكاية الإجماع فيه ابن الصلاح والباجي من المالكية رحمهم الله في المفتي،
وكلام القرافي رحمه الله تعالى دال على أن المجتهد والمقلد لا يحل لهم الحكم والإفتاء بغير الراجح إنه اتباع للهوى وهو حرام إجماعا. دیکھیے اس عبارت میں ترجیح میں غور کیے بغیر فتویٰ اور عمل کو اتفاقاً ناجائز کہا ہے اور مرجوح پر فتویٰ دینے کو اتباع ہوا اور نفس پرستی کہہ کر بالاجماع حرام قرار دیا ہے. حوالہ نمبر 3. علامہ قاسم ابن قطلبغہ رحمہ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں سمعت من لفظ بعض القضاة هل ثم حجر فقلت نعم اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع. شروقوت صفحہ 8. دیکھیے محقق ابن الحمام رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد رشید علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اتباع ہوا قرار دے کر حرام فرمایا ہے. حوالہ نمبر 4. وقال في كتاب الأصول لليعمري من لم يطلع على المشهور من الروايتين أو القولين فليس له التشهي والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح. شرح عقود صفحہ 8. روایت مشہورہ راجحہ پر عدم اطلاع کی صورت میں ترجیح میں غور کیے بغیر عمل اور فتویٰ کو تشہی یعنی خواہشات نفس پر چلنا کہا گیا ہے. تو جب راجح اور مرجوح دونوں معلوم ہو لیکن راجح سے مجوزہ مقصد حاصل نہ ہوتا ہو اس لیے اس کو چھوڑ کر مرجوح کو معمول بھی بنایا جائے تو اس صورت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھو اگر کسی مسئلے میں متعدد اقوال ہیں تو جب تک ترجیح کا پتہ نہ ہو تو اس وقت کسی قول پر عمل کرنا جائز نہیں. ایک مسجد کے سامنے اعلان لکھا ہوا تھا کہ اس مسجد میں موبائل سے تصویر بنانے کی اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. تو بھائی آگے لکھو نا کہ اس میں اختلاف ہے اور ترجیح کس کو ہے وہ لکھو کہ فلاں ترجیح اس کو دی. اب اختلاف ہے تو اختلاف ہونا اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اس میں اجازت مل گئی. یہ فرماتے ہیں کہ اگر متعدد اقوال ہیں تو ایسی صورت میں کس پر عمل کرنا ہے؟ جو راجح قول ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے، مرجوح پر عمل کرنا حرام ہے. اور جہاں راجح مرجوح کا پتہ نہ ہو تو پھر وہاں پر خواہش پرستی جائز نہیں کہ اپنی مرضی سے کسی قول کو آپ لے لیں. تو جب اس میں آپ مان دیں کہ اختلاف ہے اور ترجیح اہل ترجیح نے کس کو دی اس کا آپ کو پتہ نہیں تو آپ نے اجازت کیسے دی؟ یہ بھی ایک عجیب ہوا پھیلی ہوئی ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف آ جائے تو اس میں آپ کو اجازت مل جاتی ہے. کہاں ملتی ہے؟ علامہ شامی رحمہ اللہ نے جو قواعد کی کتاب لکھی ہے اس میں سب سے پہلا قانون اور قاعدہ یہی لکھا ہے کہ مختلف اقوال کی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے. وَعَلَمْ بِأَنَّ الْوَاجِبَ اتِّبَاعُ مَا تَرْجِيحُهُ عَنْ آلِهِ قَدْ عُلِمَ کہ جان لو کہ اقوال مختلفہ کی صورت میں کیا ہے آپ کی ذمہ واجب یہ ہے کہ آپ اتباع کریں اس قول کی جس کا راجح ہونا اہل ترجیح سے معلوم ہو چکا ہو. جب تک اہل ترجیح سے اس کا راجح ہونا معلوم نہ ہو چکا ہو تو تمہیں اس پر عمل کرنے کی فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکالا کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے اس میں آپ کے لیے گناہ کرنا جائز ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کس کتاب کی عبارت ہے. سمجھ گئے بات؟ چلے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ فرمایا ہے. اصل بات یہ ہے جو آگے عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں جو عربی عبارت ہے وہ سنا. صفحہ نمبر 21 پر درمیان میں عربی عبارت دیکھ لیں. وقال الامام الغزالی رحمہ اللہ تعالی وَلَقَدْ صَدَقَ ابْنُ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حيث قال أنتم اليوم في زمان الهوى فيه تابع للعلم. آج
کہ جن تم اس زمانے میں ہو کہ ہوا منا خواہش پرستی، کہ خواہش یہ کیا ہے؟ اس میں علم کے تابع ہے۔ خواہش پیدا ہوگی اس کو دیکھو تو علم سے پوچھتے ہیں کہ اس کو دیکھنا جائز ہے جائز نہیں، علم نے کہا جائز نہیں ہے تو چھوڑ دی۔ خواہش پیدا ہوگی یہ لذیذ کھانا کھاؤ، علم سے پوچھا، علم نے کہا ٹھیک ہے یہ حلال ہے، طیب خاطر ہے، فلاں فلاں کھا لو تو کھا لیا۔ تو خواہش علم کے تابع، جو اندر خواہش پیدا ہوئی، طلب پیدا ہوئی، کس سے پوچھا؟ علم سے پوچھا، علم نے جو جواب دیا تو خواہش نے اس کو مانا۔ فرمایا آج کا زمانہ تو یہ ہے کہ خواہش مبتدی ہے اور علم کیا ہے؟ ایمان ہے۔ خواہش تابع ہے، علم کیا ہے؟ متبوع ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ خواہش یہ رعیت ہے اور علم کیا ہے؟ یہ بادشاہ ہے۔ کیا ہے؟ اور خواہش یہ محکوم ہے اور علم کیا ہے؟ حاکم۔ لیکن فرمایا وسیاتی علیکم زمان، ان قریب تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے یکون العلم فی تابع للہوا، اس زمانے میں علم خواہش کے تابع ہو جائے گا۔ جو حاکم تھا وہ کیا بن جائے گا؟ محکوم۔ جو بادشاہ تھا وہ رعیت، جو متبوع تھا وہ تابع۔ لوگ کہتے ہیں علم کی قدر نہیں، تو آپ مولانا تم نے علم کی کیا قدر کی؟ تم نے علم کو لونڈی بنایا، تم نے حاکم کو محکوم بنا دیا۔ علم پر تو سب سے بڑا ظلم آپ نے کی۔ سمجھ گئے؟ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ لکھا ہے کہ علم خواہش کے تابع ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دل چاہے، خواہش چاہے، علم سے اسی کو ثابت کیا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ علم سے ثابت ہو نہیں، ہم نے اسی کو ثابت کرنا ہے جو ہمارا دل چاہے۔ یہ نہیں کہ جو علم سے ثابت ہو رہا ہے ہم نے خواہش اس کے مطابق بنانا ہے، ہم نے دل کو اس کے تابع کرنا ہے۔ نہیں، جو ہمارے دل میں بات آئی، جو طلب ہوئی، جو خواہش ہوئی، ہم نے اسی کو علم سے ثابت کرنا ہے۔ فرمایا ابھی ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ کام ہمیں گناہ کا کام نے کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ ہم نے تلاش کی کہ یہ کیا ہوا۔ اس میں اختلاف ہے، حالانکہ اس سے اختلاف ہونا اب اس کے کرنے کی دلیل نہیں ہے، اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے، لیکن ہم نے بنا لیا۔ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم اور مفتی رشید احمد رحمہ اللہ مثالوں سے سمجھاتے تھے۔ فرمایا ایک گھر میں پڑوسی کی مرغی آتی تھی، تو ایک دن وہ گھر میں آیا تو شوربہ پک رہا تھا گوشت کا، تو اس نے کہا کہ یہ کیا پک رہا ہے؟ گوشت۔ اس نے کہا گوشت میں تو لائے نہیں ہوں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب باہر کی خریداری مرد کرتا تھا۔ اب تو کہتے ہیں کہ بیوی کو بہت ڈھنگ سے خریداری آتی ہے، خریداری کا ڈھنگ ہم کو معلوم نہیں ہے، تو اب تو مسئلہ دوسرا ہو گیا۔ بورچ خانے کے سارے امور شور سر، تو اس نے کہا کہ یہ پڑوسی کی مرغی تھی، روزانہ آ کر یہاں بیٹ گن تنگ آ گیا، آج ہم نے ذبح کیا۔ اس نے کہ تو حرام ہے۔ ادھر ٹھیک ہے، تم ملاؤں کے ساتھ رہتے ہو، اس کا سایہ تم پر پڑا ہوگا، حرام ہے، جدیدیت کا زمانہ ہے، تو آپ نہ کہیں، آپ کے لیے دال ساگ بنا دیتے ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ سوچ رہے کہ جدیدیت کا دور ہے اور سب گوشت کھائیں گے اور شوربہ اور میں دال ساگ، تو چلو کچھ اجتہاد کرو۔ تو سوچتا رہا تو اجتہاد کیا
جب گھر میں آیا تو ساگ اور دال وغیرہ رکھ دی. اس نے کہا وہ جو شوربہ، کہتا وہ تو حرام نہیں. کہتے بوٹی حرام ہے، شوربہ کیوں حرام؟ پانی اپنا ہے، مسالہ اپنا ہے، گھی اپنا ہے، پیاز اپنا، دیگچا اپنا، پکانے والی بیوی اپنی، چولہا اپنا، تو شوربہ تو حلال ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا تو اس میں اشکال نہیں ہے. تو چمچے سے شوربہ، کہتے ابھی چمچے سے نہیں، آدھا اجتہاد ابھی باقی. ایک مرید پیر سے کہنے لگا کہ پیر سے میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کہتے کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا میرے 10 کے 10 انگلی نجاست میں، پخانے میں، اور آپ کے 10 کے 10 انگلی شہد میں. پیر صاحب نے کہا یہی تو فرق ہے اللہ والوں میں اور دنیا والوں میں. تم دنیا دار لوگ ہو، ہم اللہ والے ہیں. تو مرید نے کہا کہ ابھی آدھا خواب باقی ہے. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں، آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہے ہیں. اس نے ڈنڈا اٹھایا، نالائق کہا کہ نکل جاؤ. اللہ دنیا پرست مولویوں سے بچائے. وہ مالداروں کے نجاست کو چاٹتے ہیں اور مالدار لوگ اس سے دین لیتے ہیں، شہد کو چاٹتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آدھا اجتہاد باقی ہے، آپ دیگچا اٹھا کر کے شوربہ ڈال. اس نے کہا چلو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. تو ایک ہاتھ سے دیگچا اٹھایا، دوسرے میں چمچہ پکڑ کر کے جو بوٹی آ رہی تھی تو اس کو ہٹا رہی تھی. تو اس نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہتے جو شوربے کے ساتھ بوٹی آ رہی ہے وہ حرام، اس کو ہٹا رہی ہوں. اس نے کہا جو شوربے کے ساتھ ہے اس کو آنے دو، چمچے کے ساتھ اٹھا کر کے ڈالنا یہ حرام ہے. اگر شوربے کے ساتھ آئے تو پھر حرام. اب یہ اس کی اپنی دلیل ہے. ابھی میرا کوٹا کا سفر ہوا تھا تو وہاں پر ایک بیان سنا ہے. تو ایک ملا بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو اسکرین پر جاندار کی شبیہ ہے تو یہ شعاعوں سے جو بنائی جاتی ہے اس کو تصویر نہیں کہتے، تصویر وہ ہے جو رنگوں سے بنائی جائے. تو میں نے کہا اس کو 2 جواب دیں. ایک تو یہ کرو کہ اس کو آپ موبائل اسکرین پر موٹی موٹی گالیاں لکھ لو کہ تمہاری ماں ایسی، تمہاری بیوی ایسی، تمہارا خاندان ایسا، خوب گالیاں لکھو. اور ان سے کہو کہ جو تحریر ہے وہ رنگوں سے لکھی جاتی ہے، شعاعوں سے تحریر نہیں ہوتی. اس سے پریشان نہ ہو، یہ گالیاں نہیں ہیں، یہ شعاعیں ہیں. میں نے کہا کوئی بیوی کو طلاق لکھے موبائل پر تو سارے دنیا کی مفتی کہتے طلاق واقع ہو گئی. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ تحریر تو رنگوں سے لکھی جاتی ہے، قلم سے لکھی جاتی ہے اور شعاعوں سے نہیں لکھی جاتی. کوئی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم، دین کے سے متعلق گستاخی کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا. سارے احکام مرتب ہوتے ہیں. ہم نے نکال دیا کہ تصویر نہیں بنتی شعاعوں سے. کس کتاب میں ہے کہ نہیں بنتی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو سینما کے پردے پر اس نے کہا نا کہ یہ شعاعیں ہیں، بجلی بند کرو، بٹن بند کرو تو بالکل اسکرین صاف، کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا یہ جو سینما کا پردہ ہے اس پر شعاعوں کے ذریعے سے تصویریں نظر آتی تھی، اس کو سب حرام کہتے ہیں. اور پھر آپ اس کو بند کر لو تو شعاعیں کیا ہو جائیں، ختم، تو پردہ بالکل صاف. تو وہ کیسے حرام ہوگی؟ سب نے اس کو تو حرام لکھا. کل کوئی اٹھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کالی سیاہی ہوتی تھی، یہ نیلی، پیلی، اور سرخ سیاہی تو ہوتی نہیں تھی، لہذا سرخ سیاہی سے اگر کوئی تصویر بنائے تو میرے نزدیک وہ تصویر ہی نہیں. ہر آدمی بنا مجتہد. شکر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی تصویر پر وجدات بیان فرمائی ہے، جتنے بھی حدیثیں ہیں، کسی حدیث میں رنگوں کا ذکر نہیں. اور بعض لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ سے بنائی جاتی اور کیمرہ یہ ہاتھ نہیں. کیمرہ ہاتھ
نہیں تو کیمرے سے بناتے، ہاتھ سے بنانا حرام. تو کسی حدیث میں ہاتھ کا بھی ذکر نہیں. حضرت مفتی محمود سے رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چمچ سے چاول تناول فرما رہے تھے، تو بعض لوگوں کو حیضہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضرت ہاتھ سے کھانا سنت ہے. فرمایا ہاتھ سے کھا رہا ہوں، پاؤں سے نہیں کھا رہا ہوں. ہاتھ سے کھا رہا ہوں، پاؤں سے نہیں کھا رہا. جو درمیان میں بے جان واسطہ ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا. کسی نے بندوق سے کسی کو قتل کیا تو کہتے بندوق نے قتل کیا، میں نے تھوڑی قتل کیا، میں نے تو ایک وہ کیا بولتے ہیں اس کو، گوڑی ٹریگر جواب، ہاں میں نے گھوڑے دگائے، باقی میں نے تھوڑے قتل کیے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ واسطہ درمیان میں بے جان ہو تو کس کا اعتبار؟ ڈنڈا اٹھاؤ کسی کے سر میں مارو، بھائی میرا کیا، ڈنڈے نے مارا ہے اس کو کہو کچھ. تو بے جان چیز کا اعتبار ہی نہیں ہوتا. تو یہاں کیمرے کا اعتبار آ گیا. اور اس نے جو گمائے حکیم علماء کو اسلام اور رسوم میں لکھا ہے کہ جس منظر کی تو تصویر بنانا چاہتے ہیں، منظر کشی کرنا چاہتے ہیں، اس کی طرف کیمرہ جو تو نے گھمایا ہے تو اپنے اختیار اور اپنے عمل سے نہیں گھمایا. تو جب تیرا عمل تیرے اختیار آ گیا تو اس سے تو تصویر بنانے والا آگے بن گیا. اعلیٰ تو بے جان ہے، اس کا تو اعتبار ہی نہیں. تو اول تو اعلیٰ بے جان ہے. دوسری بات ہے کسی حدیث میں ید کا ذکر ان الذین یصنعون هذه الصور یعذبون یوم القیامہ، یعنی هذه الصور بأیدیہم نہیں، یا بالالوان المختلفہ فلاں 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 یا باللون الخاص، کسی لون کا ذکر. اس لیے خوب یاد رکھنا اور عوام میں بھی پھیلاؤ کہ تصویر عکس میں آسان فرق ہے. جہاں جاندار کے شبیہ کے بننے میں انسان کے عمل، انسان کے اختیار کا دخل ہے تو یہ تصویر ہے. دونوں کا دخل نہیں ہے تو وہ کیا ہے، عکس ہے. باقی وہ رنگ سے بنائے، شعاؤں سے بنائے، کسی چیز سے بھی بنائے تو وہ کیا ہے، تصویر ہو. انسان کے اختیار اور عمل کا دخل آ گیا، کیا بن گئی، تصویر بن گئی. نہ رنگوں کا ذکر ہے، نہ ٹھوس چیزوں کا ذکر ہے، نہ ہوا کا ذکر ہے، کسی کا بھی ذکر نہیں. اور حضرات کو کہتا ہے رحمۃ اللہ ماشاء اللہ، انہوں نے بھی جو تعریف کی ہے کیا ہے، مزاحات لخلق اللہ بأیدیہم، اس کا ذکر ہے. کسی ایک کتاب میں بھی نہیں جو ہاتھوں کے ذریعے سے نکالی کرے، ایسا نہیں. یا بالالوان، جو الوان کے ذریعے سے نکالی کرے، اس کا بھی کوئی ذکر. بس مزاحات لخلق اللہ، صفت تخلیق میں اللہ تعالی کی نکالی کرنا. انسان اپنے اختیار اور عمل سے نکالی کرے، خواہ وہ شعاؤں سے کرے، وہ الوان سے کرے، وہ کیسے کرے، تو اس نکالے کو کیا کہا گیا، حرمت کی علت اس کو بنایا ہے. اور ہمارے اکابر علیہ نے جہاں ذکر کیا ہے کہ کسی ٹوس چیز پر مسالہ لگا کر کے اس کو نقش محفوظ کر دیا جائے، وہ بطور مثال کے، بطور کہ انسان کے اختیار اور عمل کا اتنا دخل ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اور اپنے عمل سے مسالہ لگا کر، سمجھ گئے، اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. باقی یہ نہیں ہے کہ بس صرف اسی کے ساتھ خاص ہے. حصر کا کلمہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے کہ انہوں نے حصر کے ساتھ کیا. تو یہ دلیل نہیں ہے بغیر دلیل کی. تو فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں علم خواہش کے تابع ہو جائے گا. جو خواہش ہوگی علم سے اسی کو ثابت کیا جائے گا، اگرچہ وہ ثابت ہو یا ثابت نہ ہو. چلیں وقت كان احمد یاد کر لیں گے، کل سنا دیں گے. یہ عبداللہ بن مسعود کا جو قول ہے اس کو ہم لوگ سنا دیں گے کل. انتم اليوم في زمان فی زمان الہوا فی تابع علم وسیاتی علیکم زمان یکون علم فیہ تابعا تابع الہوا. اس کو زبان یاد کرو.
آج کل مولوی سے کہو کہ تصویر کی حرمت پر ایک حدیث سناؤ، کہتے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے. حرام کی مذمت پر کوئی حدیث سناؤ، کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے. مفہوم بیان کرتا ہے، کسی حدیث کے الفاظ اس کو یاد نہیں ہے. اس لیے حافظہ کو اس کے لیے استعمال کرو، اللہ تعالیٰ اجر دے گا. مجھ سے مولانا نے بیان کیا، انہوں نے اتنی عربی عبارتیں پڑھی، میرا دل خوش ہوا کہ ماشاء اللہ اس نے حافظ سے کام لی. عربی عبارت کا ایک اپنی لذت اور اپنا اثر ہے اور قوت ہے. میں نے آخر میں کہا کہ بھائی کسی کو فائدہ ہوا ہو نہ ہو، لیکن ان کے بیان سے مجھے تو فائدہ ہوا. الحمدللہ پورا بیان میں نے ان کا سنا. مجھے کہ آپ کمرے میں بیٹھ جائیں، پھر میں نے کہا نہیں میں ادھر بیٹھتا ہوں بیان سنتا ہوں. کیا وہ طالب علم کا بیان ہم نے سنا. کلمۃ الحکمہ ضالۃ المؤمن، نصیحت کی بات ہماری بات. تو بہت خوشی ہوئی. میں نے کہا ماشاء اللہ. چلیں. وقد كان احمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول تركوا العلم واقبلوا على الغرائب. واہ واہ، امام احمد رحمہ اللہ، اللہ تیرے درجات کو بلند فرمائے. آج سے کتنے سال پہلے؟ ہاں مولانا اللہ کے انتقال، ہاں 1200 کیا مطلب 1200 سال قبل، 1200 سال قبل. آج سے 1200 سال قبل فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے علم کا مطلب یہ ہے کہ دلائل قطعیہ کو چھوڑا، غرائب غریبہ کی جمع ہے، ناشنا باتیں شروع کی ہیں. ایک ملا کا بیان ہے، آپ سننا بھی شاید تو یہ مولانا آپ کو سنا دیں گے کہ جو اسکرین کی تصویر ہے نا وہ پکڑی نہیں جاتی، کاغذ کی تصویر پکڑی جاتی ہے. اس لیے کاغذ کی تصویر تو حرام ہے، اسکرین کی تصویر حرام ہو. اب اس ملا سے کوئی کہے کہ اس پر عبارت پڑھو، کس کتاب میں کہ جو تصویر پکڑی جاتی ہے وہ حرام ہے، جو پکڑی نہیں جاتی وہ حرام نہیں ہے، کسی کتاب میں؟ لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ، کیسے فرق بیان کیا. تو بھائی اس فرق پر حکم کا مدار ہے، وہ فرق بیان کرو جس پر حکم کا کیا ہو، مدار ہو. بھائی اس مسلمان پر نماز فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ سے معذور ہے، اور جس کی 2 آنکھ ہے اس کی 2 آنکھ ہے، اس کی 1 آنکھ ہے. تو 2 آنکھ اور 1 آنکھ میں فرق ہے. یہ لنگڑا ہے، یہ لنگڑا نہیں، لہذا اس پر نماز فرض ہے، اس پر نماز فرض نہیں. اس فرق کا فرق ہے نماز میں. لنگڑے پر نماز نہیں ہے. یہ لنگڑا ہے، یہ لنگڑا نہیں ہے. یہ ہاتھ سے شل ہے، وہ ہاتھ سے شل نہیں ہے. وہ نابینا ہے، وہ نابینا نہیں ہے. تو نماز کے اعتبار سے ان فروق کا اعتبار ہے. تو وہ فروق بیان کرو جس کا حکم پر کیا اثر ہو. جو پکڑی جائے وہ حرام ہے، جو نہ پکڑی جائے وہ حلال ہے. یہ کس کتاب میں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جوہر کو پکڑا جا سکتا ہے، عرض کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، پکڑ سکتا. اور یہ تصویر جو کاغذ پر ہے وہ تو عرض ہے. تو وہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ پکڑی جاتی. کہاں پکڑی جاتی؟ اب یہ دیکھو، یہ اس کی تصویر ہے، اس کو کوئی پکڑے، کوئی پکڑ سکتے؟ یہ تو ہم کاغذ کو پکڑتے ہیں. کاغذ کیا ہے؟ جوہر ہے، کتاب جوہر ہے، اس کو ہم نے پکڑا. شمع نے ایک مولانا صاحب دارالعلوم کا فاضل تھا، اس نے کہا کہ اس کا وجود اور جسم ہے جو کاغذ کی تصویر ہے، اور جو اسکرین کا اس کا وجود اور جسم نہیں. میں نے کہا عجیب بات ہے، اپنے میں بھی اور یہ چیزیں نہیں پڑھی.
کہ جسم کی انتہا کو سطح بولتے ہیں، سطح کی انتہا کو خط بولتے ہیں، خط کی انتہا کو نقطہ بولتے ہیں، نقطہ خط سطح یہ عرض ہے، یہ جوہر ہے ہی نہیں، اور تصویر جو وہ عرض پر ہوتے ہے، سطح پر. تو عرض کا جسم کہاں ہوتا ہے؟ جس طرح جسم اس کا نہیں، اس کا بھی نہیں. وہ فوراً سمجھ گئے. بادلوں کو مغالتا ہوتا. دوسرے دن جلسہ تھا، وہ اسٹیج سیکرٹری تھے، اس نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جو جواز کی باتیں، خوش فہمی کی باتیں، سب موبائل بند کرو. مان گئے. تو امام احمد رحمہ اللہ آج سے 1200 سال پہلے فرما رہے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہ لوگوں نے دلائل کو چھوڑا، ناشنا باتیں شروع کر رہے ہیں. آپ نے کبھی سنی جو کسی کتاب میں بھی ناشنا باتیں، وہ آپ کو بتائیں. کہتے ہیں موبائل کو توڑو، کورجتے رہو، اندر آپ کو کوئی تصویر نہیں ملے گی. وہی دیوار پر تصویر ہے، آپ کورجنا شروع کرو، دیوار سے نکل جاؤ گے، آپ کو اندر کوئی تصویر ملی تو یہ بھی چیز ہو جائے گا. جبکہ موبائل میں اندر میموری کارڈ ہے، کچھ مواد ہے، دیوار میں کچھ بھی نہیں. یہ دلیل تھی. پھر فقہ کی کتابیں آپ کے پاس پڑی، چاہے اپنا فقہ نہیں کسی اور فقہ میں نکالو. درجنوں کتابیں تمہارے پاس ہے، کسی کتاب کی عبارت پڑھ کر کے سناؤ. علم کی باتیں، دلیل کی باتیں چھوڑ کر ناشنا باتیں. واہ امام احمد رحمہ اللہ تیرے درجات کو بلند فرمائے. اس زمانے میں فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے دین کو توڑنے کے لیے، اپنے طرف سے دین بنانے کے لیے جو علم ہے، دلائل ہے، ان کو چھوڑ کر کے ناشنا باتیں کر رہے ہیں. اس لیے یہ تصویروں والے، تکافلوں والے، اور یہ ان کے پاس علمی باتیں نہیں ہوگی، ان کے پاس آپ کو یہی ناشنا باتیں آپ کو سنائیں گے. ایک عالم نے اچھا تبصرہ کیا. یہاں ایک ساتھی آتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ خلفائے راشدین والے تو تصویر کو حرام کہتے ہیں، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو سب خاموش تھے. تو ایک نے کہا کہ پاکستان میں کتنے مدرسے ہوں گے؟ میں نے کہا 50,000. کہتے 1 لاکھ بھی ہو اور سب کہتے ہیں کہ یہ تصویر جائز ہے، تو بھی خلفائے راشدین کی بات بھاری ہے، اس لیے کہ وہ دلیل سے بات کرتے ہیں اور ہم بہانے. یہ ہے چونکہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، فلاں ہے، وہ ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. یہ ہم نے صغرے کبرے بنائے. ہم اپنی طرف سے صغرے کبرے بنا کر کے نتیجے نکالتے ہیں، وہ کتاب کے حوالے دے کر کے بات کرتے ہیں، دلیل کی بات کرتے ہیں. تو دلیل کے مقابلے میں تو اپنے مصنوعی صغرے کبرے وہ تو نہیں چل سکتے. کہتا ہوں انہوں نے حق بات کہی اور سنا. تو بھائی امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں فرمایا کہ لوگوں نے علم کو چھوڑا، یعنی دلائل کو چھوڑا، اور کس میں لگائے؟ اقبال الغرائم، ناشنا باتیں کر رہے. ما اصل علم فی. تو کیا کرو گے؟ یہ عبارت یاد کر لو گے؟ ہاں، مزیدار عبارت ہے نہیں. کون کون یاد کریں گے؟ سب یاد کریں گے. آگے پیش کرو. امام احمد بہت بڑے آدمی تھے. ایک عورت آئی، انہوں نے کہا کہ اماں کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا سنا ہے کہ علماء کی زیارت کرنا، دیکھنا عبادت ہے. فرمایا وہ علماء دنیا سے چلے گئے. جن کا دیکھنا عبادت، وہ چلے گئے. کتنا تواضع اس کے اندر، کتنی عاجزی اس کے اندر. اللہ اختیار پر. ایک عورت آئی، اس نے مسئلہ پوچھا کہ رات کو میں چاند کی روشنی میں چرخہ چلا رہی تھی اور اون سے دھاگا بنا رہی تھی، تو ایک رئیس ظالم جس کے اموال اکثر حرام کے ہوتے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی برات اس کے ساتھ روشنی تھی، تو وہ روشنی چھت پر بھی پڑ گئی، اور اس روشنی کے دوران بھی میں نے کچھ چرخہ چلایا، دھاگا بنایا. اب اس دھاگا کو بیچ کر کے اس کے پیسے کھانا میرے لیے حرام ہے حلال ہے؟ فرمایا حرام ہے. وہ جب نکل گئی، قریب میں ان کا بیٹا عبداللہ، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، بیٹھے تھے. کہتا ابا آپ نے یہ مسئلہ غلط نہیں بتایا. کیوں حرام؟
اس میں کہاں سے حرمت آ گئی؟ فرمایا بیٹے اس عورت کے پیچھے جاؤ، یہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ پیچھے نکل گئے، گھر میں داخل ہو گئے، واپس آئے تو کہنے لگے کہ بشر خافی رحمہ اللہ کے گھرانے میں اس میں داخل ہو گئی۔ فرمایا یہ بہت اونچے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے تقوی کا بہت خیال رکھا ہے، اس لیے معمولی صبح کی چیز بھی ان کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، یہ اعلیٰ درجے کے متقی لوگ۔ میں نے کہا ان کے خاندان کو دیکھا کہ انہوں نے تقوی کا، جہاں چوری کا کی بکری آئی تو عمر معلوم کیا کہ ایک بکری کی عمر کل کتنی ہوتی ہے، اتنے زمانے تک بکری کا گوشت چھوڑ دیا۔ احتیاط کسی اللہ والے سے کسی نے مکالمہ کیا نا، تو بہرحال یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، تو بزرگان دین کا پوچھا فلاں کا کیا درجہ، فلاں کا، پھر امام احمد کا پوچھا، کہتے وہ تو جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، کہ کون قرآن کریم کو مخلوق کہتے ہیں اور کون قرآن کریم کو یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، اسی کی تمیز کرتے ان کو جنت میں بھیج رہا ہے۔ مولانا موسیٰ باجی صاحب کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو خلق قرآن کے مسئلے میں جو ان کے ساتھ ہوا تو اللہ نے اب یہ مقام دیا کہ جو آپ کے نقش قدم پر چلے ان کو لے جاؤ جنت، ان کی تمیز کر کے وہاں کھڑے۔ تو بڑے آدمی مجتہد تو ہیں، آپ لوگ جانتے، تو یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے علم کو چھوڑا، دلائل کو چھوڑا، ناشنا باتیں شروع کی، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، تو اس زمانے سے یہ باتیں شروع ہے، تو آج تو ہے ہی ایسی۔ چلے وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى لم تكن الناس فيما مضى يسألون عن هذه الأمور كما يسأل الناس اليوم، ولم يكن العلماء يقولون حرام ولا حلال، ولكن أدركتهم يقولون مستحب ومكروه، ومعناه أنهم كانوا ينظرون في دقائق الكراهة والاستحباب، فأما الحرام فكان فحشه ظاهرا۔ احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 117۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ امام تعالی مالک رحمہ اللہ کے قول کا حاصل یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگوں کو بڑی اہمیت ہوتی تھی، اس لیے حلال حرام جائز ناجائز کو جانتے تھے۔ وہ اگر کبھی پوچھتی بھی تھی کہ بہتر یہ ہے یا یہ، اولا یہ ہے یا یہ تو معلوم تھا کہ یہ کام بھی جائز یہ کام بھی جائز، لیکن ان دونوں میں بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے، یہ بات نہیں جو آج کہ سری حرام کو حلال قرار دینے کی کوشش کر رہے کہ ملا کچھ کوشش کر۔ حضرت حکیم الامہ کو شروع یہ ہم علماء طلبہ سے کہتے ہیں کہ تحفۃ العلماء یہ ضرور پڑھو، مطالعے میں رکھو۔ اس میں لکھا ہے، ایک خط آیا حضرت کے پاس تو مجمع کو سنایا، اس خط میں لکھا تھا کہ آج کل اکثر لوگ ریل گاڑی میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہیں، تو علماء کو چاہیے کہ اس کے جواز کا فتویٰ دیں تاکہ لوگ گناہ سے بچ۔ فرمایا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مولوی بس اسی کام کا ہے کہ جو گناہ عام ہو جائے مولوی اس کو جائز کرتا رہے، حالانکہ مولوی کے جائز کہنے سے وہ جائز ہو جائے۔ مولوی خوش ہوا ہے کہ میں نے جواز کا فتویٰ دیا، کمال کر لی، وہ تیرے جائز کہنے سے وہ جائز ہو گیا، تو نے اللہ پر افتراء کر لیا، جس چیز کو اللہ نے ناجائز قرار دیا تو نے جھوٹ بولے۔ علامہ شاہ نے فرمایا کہ کتنا بدبخت اور شقی انسان ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب تک تیقن حاصل نہ ہو کہ یہ مسئلہ کتابوں میں اس طرح ہے تو آگے مسئلہ بتانا جائز نہیں، اور یہ اپنی طرف سے مسئلہ بنا کر خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے حرام کو جائز قرار دیا۔ کتنا بڑا کام ہوگا، کامیاب کام نہیں کہ تو نے تباہی کر لی۔
تو امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگوں کو یہ ساری چیزیں حرام حلال ساری چیزیں معلوم تھی، صرف افضل غیر افضل کے سوالات ہوتے تھے، اور اب تو صریح حرام اس کو حلال قرار دینے کی کوشش کریں، اس کو کسی طریقے سے حلال قرار چلے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ اس وقت خواہشات علم کے تابع ہیں، لیکن عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ علم خواہشات کے تابع ہوگا، یعنی جن چیزوں کو اپنا دل چاہے گا وہی علوم سے ثابت کی جائیں گی۔ یہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کا قول ہم نے یہاں کیوں نقل کیا ہے؟ مولانا شاہ سے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو نقل کرنے کی؟ علم خواہش کے تابع ہو جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ یہ بھی ہم اپنی طرف سے بیان نہ کریں، یہ بڑوں نے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس بات کو دل چاہے گا علم سے اس کو ثابت کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس کا مطلب بیان کیا کہ علم خواہش کی کیا ہوا؟ تابع ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نستغفرک و نتوب الیک۔